میں بھی تھا وہاں پہ جی. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس پروگرام میں جو کہ بنیادی طور پر دائرہ ادب نیو یارک اور دستک ادبی فورم پاکستان کے زیر اہتمام آن لائن عالمی مشاعرہ کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت دمام سے محترم سہیل ثاقب صاحب فرما رہے ہیں. یہ پروگرام بنیادی طور پر راغب مراد آبادی مرحوم کے حوالے سے ہے، اور اب اس پروگرام کی ابتدا میں کرتے ہوئے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. میں دائرہ ادب کے جتنے بھی پروگرام کرتا ہوں تو اس میں تلاوت کے بعد کچھ نہ کچھ نعت یا حضور کے حوالے سے اشعار ضرور پیش کرتا ہوں. اور آج کا پروگرام کیونکہ حضرت راغب مراد آبادی مرحوم کے حوالے سے ہے تو میں انہی کی شاعری میں سے ایک میں نے ان کا کلام چنا ہے جس سے میں اس پروگرام میں ابتدا کر رہا ہوں. یہ ان کا ایک سلام ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ سلام اس پر کہ نام آتا ہے بعد اللہ کے جس کا، سلام اس پر مقام آتا ہے بعد اللہ کے جس کا، سلام اس پر جسے اللہ نے مبعوث فرمایا، سلام اس پر کہ جس نے پرچم توحید لہرایا، سلام اس پر جو آیا نازش پیغمبراں بن کر، سلام اس پر جو آیا نازش پیغمبراں بن کر، سلام اس پر جو آیا درد منتے انس و جاں بن کر، اور سلام اس پر خدا نے خود محمد جس کو فرمایا، سلام اس ابر رحمت پر کہ جس کا ہم پہ ہے سایہ، اور سلام اس پر کہ جو ختم الرسل محبوب داور ہے، سلام اس پر کہ جو مظلوم انسانوں کا یاور ہے، سلام اس پر ہرا میں جس پہ اتری آیت قرآن، سلام اس پر کہ لہرایا ہے جس نے رایت اقرا، سلام اس پر ہرا میں جس پہ اتری آیت اقرا، سلام اس پر کہ لہرایا ہے جس نے رایت اقرا، سلام اس پر لقب ہے رحمت للعالمی جس کا، سلام اس پر دو عالم میں کوئی ثانی نہیں جس کا، سلام اس پر جو امی محبت وحی الہی ہے، سلام اس پر کہ جو منذر مبشر اور ناہی ہے، سلام اس پر کہ جو ہے محتدی نوع انسانی، سلام اس پر کہ جو ہے قاری آیات قرآنی. یہ اشعار تھے محترم جناب راغب مراد آبادی کے، اور میں کچھ گفتگو راغب صاحب کے حوالے سے کرنے جا رہا ہوں. امید ہے کہ آپ لوگ پسند کریں گے راغب صاحب کے حوالے سے چند باتوں کو. کہ راغب صاحب کی بارے میں تھوڑی سی گفتگو یہ ہے کہ راغب صاحب کا اصل نام اصغر حسین تھا. راغب تخلص کرتے تھے. 27 مارچ 1918 یعنی 13 جمادی الثانی 1336 میں دہلی میں پیدا ہوئے. آبائی وطن مراد آباد تھا. ہندوستان میں دہلی کالج سے بی اے کیا. قیام پاکستان کے بعد کراچی آئے اور ملازمت لیبر ڈپارٹمنٹ میں کی. 1980 میں اسی ڈپارٹمنٹ میں پبلک ریلیشنز افسر کی حیثیت سے وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہوئے. راغب مراد آبادی کا شمار ان ممتاز صاحب فکر اساتذہ میں ہوتا ہے جو کلاسیکی روایات کی باریکیوں کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں. انہیں شاعری کے مختلف اصناف پر عبور حاصل ہے، لیکن تاریخ گوئی اور فلبدی شاعری میں بے مثال زبان و بیان اور فنی رموز کے حوالے سے ان کا کلام صنعت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن ان کی پہچان ان کی رباعیات ہیں. ان کے اب تک 40 مجموعہ کلام شائع ہو چکے ہیں، جن میں
غزلیں، نظمیں، نعت، پنجابی شاعری، روزہ رسول اطہرم پر، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی شاعری، اور نہ جانے میں کیا کہوں کتنے موضوعات پر انہوں نے سخن اٹھایا ہے۔ روزہ رسول کے حوالے سے جو شاعری کی انہوں نے، اس میں ایک اہم چیز یہ کہ نعت کی ردیف میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم میں موجود سورہ محمد موجود ہے، ان کے ذہن میں آیا کہ میں اسی ردیف پر جو ہے نعت کہوں گا، اور آنے کے بعد جو مجموعہ ترتیب دیا وہ 76 نعتوں پر مشتمل مجموعہ تھا۔ میں 40 کتابوں کے نام تو نہیں لے رہا یہاں پہ، صرف آپ کو میں نے تھوڑا سا تعارف یہ کرایا، اور بیچ بیچ میں بھی میں آگے اس حوالے سے گاہے بگائے گفتگو کرتا رہوں گا۔ سہیل ثاقب صاحب کی اجازت سے میں صدر مشاعرہ ہیں چند اشعار محترم راغب مراد آبادی صاحب کے حوالے سے پیش کر کے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ سہیل بھائی آپ کی اجازت۔ یہ چند اشعار میں نے سہیل اپنے محترم راغب مراد آبادی کے حوالے سے کہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کی ایک 2 منٹ جی۔ شاعر خوش خیال تھے راغب، شاعر خوش خیال تھے راغب، فکر و فن میں کمال تھے راغب، شاعر خوش خیال تھے راغب، فکر و فن میں کمال تھے راغب، جانے کتنے دلوں کو جیت لیا، زخم کا اندمال تھے راغب، جانے کتنے دلوں کو جیت لیا، زخم کا اندمال تھے راغب، زخم کا اندمال تھے راغب، اور شعر گوئی سخنوری کے لیے، شعر گوئی سخنوری کے لیے رحمت ذوالجلال تھے راغب، شعر گوئی سخنوری کے لیے رحمت ذوالجلال تھے راغب، اور جیسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو ایسے آسودہ حال تھے راغب، جیسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو ایسے آسودہ حال تھے راغب۔ اور ان کی میں نے شاعری میں نظامت دیکھی کراچی یونیورسٹی میں مشاعرے میں میں شریک ہوا، 1974 کی بات ہے، 1974 میں، اور یہ دیکھا میں نے کہ راغب صاحب ہر جانے والے شاعر کے زمین میں شعر کہہ کے آنے والے شاعر کو بلاتے تھے، تو یہ منفرد صلاحیت میں نے کسی اور شاعر میں آج تک نہیں دیکھی جو راغب صاحب کی تھی۔ تو اس حوالے سے ایک شعر کہا کہ جی کہ وہ نظامت نہ کوئی کر پائے آپ اپنی مثال تھے راغب، وہ نظامت نہ کوئی کر پائے آپ اپنی مثال تھے راغب، وہ نظامت بھی باقاعدہ ایک فن ہے، جی جی، وہ نظامت نہ کوئی کر پائے آپ اپنی مثال تھے راغب، اور شعر اس طرح سے اترتے تھے سب کے خواب و خیال تھے راغب، شعر اس طرح سے اترتے تھے سب کے خواب و خیال تھے راغب، اور مقطع ہے اس چھوٹی سی نظم کا کہ نعت گوئی ہے اس طرح محسن، نعت گوئی ہے اس طرح محسن گویا مثل بلال تھے راغب، نعت گوئی ہے اس طرح محسن گویا مثل بلال تھے راغب، یہ چند اشعار شاعر خوش خیال تھے راغب، فکر و فن میں کمال تھے راغب۔ راجہ تحسین پیش کیا، جی چھوٹی سی کوشش تھی میری، بہت اچھی۔ آپ لوگوں کو پسند آئے تو بہت خوشی ہوگی۔ میں آگے پروگرام کو بڑھاتے ہوئے جو شعراء شاعرات موجود ہیں، میں اپنی بہن حیا غزل صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ حیا غزل صاحبہ۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلے ایک قطار کرنا چاہوں گی۔ جی ارشاد۔ سادہ اور سہل بات کیا کہے، سادہ اور سہل بات کیا کہے، یہ لہجے کی مشکلات کیا کہے، واہ واہ، سادہ اور سہل بات کیا کہے، یہ لہجے کی مشکلات کیا کہے، یہ بات ہوتی ہے ساری باتوں میں، بات ہوتی ہے ساری باتوں میں، باتوں باتوں میں بات کیا کہے، واہ کیا اچھا بھائی، کیا اچھا، کس باتوں سلیقے سے بات گایا ہے، کس سلیقے سے بات کی ہے، واہ 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 واہ، جی۔ بہت خوب بہت خوب۔ مطلع عرض کیا ہے غزل کا، جی چراغ بن کے تیری راہ میں دھری تھی،
چراغ بن کے تیری راہ میں دھری تھی میں، جہاں پہ چھوڑ گئے تھے وہیں گڑی تھی۔ واہ واہ واہ، چراغ بن کے تیری راہ میں دھری تھی میں، جہاں پہ چھوڑ گئے تھے وہیں گڑی تھی میں جیسے بھول گئی تھی کریم بھی ہے وہ، واہ میں واہ واہ، جیسے بھول گئی تھی کریم بھی ہے کریم وہ، بھی ہے وہ، قہار ہونے سے اس کے بہت ڈری تھی میں، واہ واہ اور واہ کیا واہ بات ہے، واہ، کیا اور میں ان کے روزے پہ پہنچی تو وقت تھم سا گیا، ہاں میں ہاں ان ہاں، کے روزے پہ پہنچی تو وقت تھم سا وقت گیا، تھم سا گیا، لگا کے سینکڑوں سالوں سے یہاں کھڑی تھی میں، واہ 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 بھائی، کیا اچھا گایا، واہ واہ، کیا سالوں اچھا سے گایا بھائی، واہ واہ، کھڑی تھی میں، اور سبحان اللہ، جنوں میں پتہ ہی نہیں چلا مجھ کو، جنوں جنوں میں پتہ ہی نہیں پتہ چلا مجھ، ہی نہیں چلا مجھ کو، بغیر ناؤ کے پانی میں چل پڑی تھی میں، واہ 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 بغیر واہ، ناؤ کیا کے بات ہے، پانی میں میں چل پڑی چل تھی پڑی میں، تھی میں، اور واہ واہ میں واہ، جی، اپنے ہاتھ میں تیری لکیر کھینچتی تھی، میں میں اپنے اپنے ہاتھ ہاتھ میں تیری تیری لکیر لکیر کھینچتی کھینچتی تھی، تھی، تیرے لیے تو مقدر سے جا لڑی تھی، واہ 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 تیرے واہ لیے تو مقدر سے جا لڑی تھی، اور واہ، مجھے تو ماں کے بھی آنسو بہانے تھے شب میں، واہ واہ، مجھے تو ماں کے بھی آنسو بہانے تھے شب میں، کہ بھائی بہنوں سے کچھ عمر میں بڑی تھی میں، واہ 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 بھائی، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، پھر پڑھیے، مجھے تو ماں کے بھی آنسو بہانے تھے شب میں، واہ مجھے تو ماں کے بھی آنسو بہانے تھے شب میں، کہ بھائی بہنوں سے کچھ عمر میں بڑی تھی میں، اور بہت کتنی خوبصورتی سے کہا ہے آپ نے، بہت خوب، بہت خوب، ایک روز میرے پر جلا دیے گئے تھے، ایک روز پھر میرے ایک پر، روز جلا دیے گئے تھے، وگرنا بابا کے آنگن میں ایک پری تھی میں، واہ 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 وگرنا بھائی، اچھا گایا کیا بھائی، بات بہت آنگن خوب میں بھائی، ایک بہت، پری تھی میں، واہ واہ واہ، اور آخری شعر عرض ہے غزل کا، ہراتا جاتا مجھے محویت سے تکتا تھا، ہر آتا ہراتا جاتا جاتا مجھے، مجھے محویت سے تکتا تھا، کہ جیسے وقت بتاتی کوئی گھڑی تھی میں، آہا، جیسے وقت بھائی کتنی بتاتی خوبصورت ہے، بہت کوئی خوب، گھڑی تھی، بہت ہی خوب، بہت ہی خوب، اور اجازت ہو تو ایک میں جی غزل اور عرض کرنا چاہوں گی، انشاءاللہ، ضرور ضرور، مجھ کو کیا لینا نمایاں ہو کے اکثر جیسا، واہ واہ، مجھ کو کیا لینا نمایاں ہو کے اکثر جیسا، پھول جیسا ہو کوئی شخص کے پتھر جیسا، آہا، کیا اچھا بھائی، اچھا ہے، مجھ کو کیا لینا نمایاں ہو کے اکثر جیسا، واہ مجھ واہ کو واہ، کیا لینا نمایاں ہو کے اکثر جیسا، پھول جیسا ہو کوئی شخص کے پتھر جیسا، اور سرد لہجہ ہے تو اتوار میں خنکی ہے گلی، واہ 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 واہ، سرد لہجہ ہے تو اتوار میں خنکی ہے گلی، مجھ کو محبوب ملا بھی تو دسمبر جیسا، مجھ کیا کو اچھا بھائی، محبوب کیا اچھا، ملا بھی تو دسمبر دسمبر جیسا، جیسا کا جواب نہیں ہے، دسمبر اور جیسا کا جواب، بے کراں بھی ہے وہ، گہرا بھی ہے اور شان بھی ہے، بے کراں بھی ہے وہ، گہرا بھی ہے اور شان بھی ہے، یہ میرا عشق، یہ میرا عشق جو ہے تم سے سمندر جیسا، واہ واہ واہ، یہ میرا عشق جو ہے تم سے سمندر جیسا، اور ہائے یہ عشق مزے دیتا ہے کیسے کیسے، واہ واہ واہ، ہائے یہ عشق مزے دیتا ہے کیسے کیسے، ہائے یہ عشق کے چپتا بھی ہے خنجر جیسا، واہ واہ، ہائے یہ عشق کے چپتا بھی ہے خنجر جیسا، اور ہاں کبھی کھوٹ بھی آ جاتا ہے جذبوں میں حیا، ہاں کبھی کھوٹ بھی آ جاتا ہے جذبوں میں حیا، دل کلیسا ہے نہ مسجد ہے نہ مندر جیسا، واہ واہ، دل کلیسا ہے نہ مسجد ہے نہ مندر جیسا، اور آخری شعر عرض کرنا چاہوں گی، توجہ چاہوں گی، تلمی ہے جی شعر جی میں، جی جی، کہ اس کے لشکر کو 72 نہ گنا جائے حیا، ہاں، اس کے لشکر کو 72 نہ گنا جائے حیا، ہر کوئی اس میں اکیلا ہے 72 جیسا، واہ واہ ہر واہ، کوئی کیا اس میں اچھا بھائی، بہت اکیلا ہے بہت کیا اچھا، کہنے 72 پھر پڑھیے، جیسا، پھر پڑھیے، بہت خوب، پھر پڑھیے، مجھ پھر کو کیا پڑھیے گا لینا، اس کے اچھا لشکر کو، اس کے لشکر کو 72 نہ گنا جائے حیا،
اس واہ کے لشکر کو 72 نہ گنا جائے حیا، ہر کوئی اس میں اکیلا ہے 72 جیسا، کیا ہر کہنے کوئی میں، اس میں واہ اکیلا ہے 72 جیسا، مجھ ماشاء کو کیا اللہ، لینا نمایاں ہو کے اکثر جیسا. شکریہ. بہت اچھے، واہ بہت عمدہ، بہت واہ. بہت شکریہ. یہ محترمہ حیا غزل صاحبہ اپنا کلام پیش کر رہی تھیں کراچی سے، اور میں اب دعوت کلام دیتا ہوں محترمہ حنا رضوی حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. محترمہ حنا رضوی. جی ارشاد. السلام علیکم آپ سب حضرات وعلیکم کو السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت وبرکاتہ. بہت شکریہ اس محفل میں مجھے شامل کرنے کے لیے، اور میں اجازت لینا چاہتی ہوں آپ سے. جو سہیل صدر، ثاقب صاحب آج کے صدر مشاعرہ ہیں. سہیل اچھا ثاقب. اچھا تو جی صدر محترم سے اجازت. ایک غزل سے شروعات کرتی ہوں، ایک مطلع سے جی. کہ کرنی ہی نہیں ہے مجھے افلاک سے باتیں، کیا مصرع ہے. کرنی ہی نہیں مجھے ہے افلاک سے باتیں، افلاک سے باتیں، خاکی ہوں میں کرتی ہوں فقط خاک سے خاک سے باتیں. باتیں. کیا اچھا بھائی، کیا 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 کہنے، خوبصورت مسئلہ کا ہے. بہت شکریہ، کیا اچھا مطلب ہے. واہ 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 واہ. بہت سبحان شکریہ، اللہ بہت شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرنی پھر پڑھیے. ہی نہیں، بہت شکریہ. کرنی ہی نہیں ہے مجھے افلاک سے باتیں، خاکی ہوں میں کرتی ہوں فقط فقط خاک سے خاک سے باتیں. باتیں. کتنی اچھا، اور کتنی یہ خوبصورتی سے کہا ہے آپ نے. واہ واہ. بہت شکریہ. اور یہ شعر کہ پھر کیسے سمجھ پائیں گے دنیا کی حقیقت، پھر کیسے سمجھ پائیں گے دنیا کی حقیقت، پھر کیسے سمجھ پائیں گے دنیا کی حقیقت، وہ لوگ جو کرتے نہیں ادراک سے باتیں. ہائے ہائے ہائے. کیا بات ہے. وہ لوگ پھر جو کرتے کیسے نہیں. ادراک سے باتیں، پھر کیسے سمجھ پائیں گے دنیا کی حقیقت، وہ لوگ جو کرتے نہیں ادراک سے باتیں. اور یاد آیا غم ہجر تو دونوں ہی شب وصل، ہاں ہاں یاد آیا غم ہجر تو دونوں ہی شب وصل، بس کرتے رہے دیدے نمناک سے باتیں. ہائے ہائے ہائے. کیا بات یاد ہے. آیا غم ہجر تو دونوں ہی شب وصل، بس کرتے رہے دیدے نمناک سے باتیں. اور ایک رقص مسلسل کی تھکن وہ بھی سناتا، ہاں ہاں. ایک رقص مسلسل کی تھکن وہ بھی وہ بھی سناتا، سناتا. ساغر بھی کبھی کرتا اگر چاک سے باتیں. ہاں ہاں ہاں. کیا بات ہے. ہاں کیا ہاں. بات. بہت شکریہ، اچھا. بہت شکریہ. ایک بہت رقص اچھے. مسلسل کی تھکن وہ بھی سناتا، ساغر بھی اگر کرتا کبھی چاک سے باتیں. کیا کہنے، اور اس شعر کی ایک شور تھا خوشیوں کا میرے گرد ہمیشہ، ایک شور ایک تھا. شور تھا خوشیوں کا میرے گرد ہمیشہ، کرتی میں بھلا کیوں دلے غمناک سے باتیں. واہ 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 کیا واہ بات. واہ. ایک شور تھا خوشیوں کا میرے گرد ہمیشہ، کرتی میں بھلا کیوں دلے غمناک سے باتیں. اور یہ شعر کی لب اس کے تغافل پہ سسک بھی نہ سکے، اور واہ واہ. لب اس کے تغافل پہ سسک بھی نہ سکے، اور دل کرتا رہا اس بت صفاق سے باتیں. ہائے ہائے ہائے. کیا اچھا ہے بھائی. لب کیا اس کے اچھا. تغافل، بہت کیا شکریہ، خوب کہا ہے لب اس کے بت تغافل صفاق. پہ، بہت شکریہ، کہنے بھی لب واہ، اس کے تغافل کمال. پہ سسک بھی نہ سکے، اور دل کرتا رہا اس بت صفاق سے باتیں. کیا اور یہ کہنے، شعر دیکھیے گا کہ ایک تنکے کو تھامے ہوئے وہ ڈوبنے والا، ہائے ہائے ہائے. ہاں، ایک تنکے کو تھامے تھامے ہوئے وہ ہوئے وہ ڈوبنے ڈوبنے والا، والا. ہنستے ہوئے کرتا رہا تیراک سے باتیں. ہائے کیا ہائے کہنے کیا بھائی، بات. واہ ہائے ہائے. بہت شکریہ. کیا کیا ایک کہنے، کیا تنکے اچھا کو، کیا ہے. پھر پڑھیے. واہ. بہت ہنستے شکریہ، ہوئے کرتا رہا تیراک سے باتیں. جی بہت شکریہ. ایک تنکے کو تھامے ہوئے وہ ڈوبنے والا، واہ. ہنستے ہوئے کرتا رہا تیراک سے باتیں. اور کیا یہ کہنے، مقطع کا شعر دیکھیے گا کہ اے کاش ہنا ہو یہ دعا بھی میری مقبول، اے کاش ہنا ہو یہ دعا میری بھی مقبول، اے کاش ہنا ہو یہ دعا بھی میری مقبول، مر کر ہی صحیح ہوں شہ لولاک سے باتیں. واہ کیا واہ واہ. کہنے سبحان بھائی، اللہ. کیا بات. صحیح کیا ہوں کہنے شہ لگا. لولاک سے واہ باتیں. واہ. بہت خوب بہت خوب. کرنی ہی نہیں ہے مجھے افلاک سے باتیں، خاکی ہوں میں کرتی ہوں فقط خاک سے باتیں. کچھ اشعار اور کچھ اور اشعار پیش کیجیے. جی جی جی، میں اجازت ہو اگر آپ کو وقت کا دامن اجازت دے تو میں ضرور آپ کو. جی جی ارشاد. میں تھوڑا سا چپ چاہوں گی، میرے کچھ گیسٹ آ گئے. نو پرابلم. ہاں تو میں تھوڑی دیر کے لیے لیو کرنا چاہوں کوئی بات. ایک غزل حاضر کرتی ہوں. جی مطلب ارشاد. دیکھیے گا
کہ کرو بھی بات نہ مجھ سے اداس لوگوں کی. کرو گے بات نہ مجھ سے اداس لوگوں کی. کرو بھی بات نہ مجھ سے اداس لوگوں کی. مجھے ڈراتی ہے آنکھوں میں یاس لوگوں کی. کرو بھی بات نہ مجھ سے. بہت شکریہ. بہت اچھا کرو کہہ رہی بھی ہیں آپ, بات بہت نہ اچھا مجھ. کلام پڑھ بہت رہی ہیں. شکریہ. بہت شکریہ. کرو بھی بات نہ مجھ سے اداس لوگوں کی. مجھے ڈراتی ہے آنکھوں میں یاس لوگوں کی. اور یہ شعر کہ کسی کے لہجے کی تلخی, کسی کی سرد نظر. کسی کے لہجے کی تلخی, کسی کی سرد نظر. کسی کے لہجے کی تلخی, کسی کی سرد نظر ہے جمع دل میں میرے یہ اساس لوگوں کی. کسی کے لہجے کی تلخی, کسی کی سرد نظر ہے جمع دل میں میرے یہ اساس لوگوں کی. اور ایک بہت تھوڑا غیر ادبی لفظ قافیہ ہے جو میں نے استعمال کیا ہے, لیکن آپ دیکھیے گا کہ چلانا خاروں پہ کچھ بس تو گل مسل ڈالے. چلانا خاروں پر کچھ بس تو چلانا خاروں پہ کچھ بس تو گل مسل ڈالے. نکل رہی ہے اب ایسے بھڑاس لوگوں کی. چلانا خاروں پہ کچھ بس تو گل مسل ڈالے. نکل رہی ہے اب ایسے بھڑاس لوگوں کی. کیا اچھا بھڑاس کا لفظ استعمال کیا, بہت خوب. جی بہت شکریہ. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ میرے جنازے کو بس 4 لوگ کافی ہیں. واہ واہ واہ. میرے جنازے کو بس 4 لوگ کافی ہیں, کسی کو ہوگی ضرورت 50 لوگوں کی. میرے جنازے کو بس 4 لوگ کافی ہیں, کسی کو ہوگی ضرورت 50 لوگوں کی. اور نظر ہٹی ہی نہیں اپنے عکس سے ان کی. نظر ہٹی ہی نہیں اپنے عکس سے ان کی. عجیب بات ہے یہ خوش لباس لوگوں کی. کیا اچھا, عجیب بات ہے یہ خوش لباس لوگوں انتہائی کی. خوبصورت کلام پیش کریں آپ. بہت شکریہ. بڑی مرصع کلام ہے. بہت شکریہ. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ نکل ہی آتا ہے ہو کر غروب پھر سورج. نکل ہی آتا ہے ہو کر غروب سے سورج. نکل ہی آتا ہے ہو کر غروب پھر سورج. تبھی تو مر نہیں پاتی ہے آس لوگوں. کیا اچھا بھائی, کیا آتا ہے ہو کر غروب پھر سورج. تبھی تو مر نہیں پاتی ہے آس لوگوں کی. کیا کہنے میں. واہ. مقطع کا شعر کہ سمجھ میں آ گئی دنیا بھی زندگی بھی ہنا. واہ واہ. سمجھ میں آ گئی دنیا بھی زندگی بھی ہنا. نگاہ جب سے ملی غم شناس لوگوں کی. غم شناس لوگوں کی. میرے جنازے کو بس 4 لوگ کافی ہیں, کسی کو ہوگی ضرورت 50 لوگوں. کیا کہنے بھائی. انتہائی خوبصورت اور مرصع کلام پیش کر رہی تھی محترمہ حنا رضوی حیدر صاحبہ. میں گاہے بگائے راغب صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتا رہوں گا. ایک کتاب شائع ہوئی راغب صاحب کے اوپر, بڑی مضبوط لکھنے والے اکرم کنجاہی صاحب ان کے شاگردوں میں سے ایک, اور انہوں نے راغب مراد آبادی چند جہتیں ایک کتاب شائع کی. اس کتاب میں انہوں نے راغب کے حوالے سے بہت ساری گفتگو کی ہے. میں کچھ چیدہ سی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے لکھی ہیں, ان میں سے میں پیش کرتا جاؤں گا. راغب مراد آبادی یو پی کے شہر مراد آباد سے تعلق رکھتے تھے. ان کی شخصیت کا خاکہ وہ کہتے ہیں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دبلے پتلے دراز قد کرتا پیجامہ, کبھی شیروانی زیب تن کیے ہوتے, گندمی رنگ, سر پر کالے بال, اونچی ناک, چوڑا ماتھا, غلافی آنکھیں, چہرے پر سنجیدگی, لمبے ہاتھ, مخروطی انگلیاں, کلین شیو اور شعر پڑھتے ہوئے دانت نمایاں ہوتے تھے. تحت اللفظ میں شعر خوانی کیا کرتے تھے. شاعری کے حوالے سے راغب مراد آبادی کی سب سے اہم خوبی یا خصوصیت ان کا فی البدیہہ شعر کہنا تھا. وہ محفل میں بیٹھے بیٹھے لمحے موجود کی صورتحال کے مطابق شعر کہہ دیا کرتے تھے. جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں مثال دی, میں نے کراچی یونیورسٹی کے 1974 کے مشاعرے کی کہ جب وہ ہر جانے والے شاعر کی زمین میں آنے والے شعر کہہ کے آنے والے شاعر کو بلاتے تھے. یہ ایک منفرد خصوصیت ان کی انتہائی قدر کی نگاہ سے دکھ جاتی تھی. لوگ اس سے بہت محظوظ ہوتے تھے. حمایت علی شاعر نے راغب کی فی البدیہہ گوئی اور ربائی کو ان کی پہچان لکھا ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے میں اب جس
ہنرمند شاعرہ کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں. محترمہ غزالہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا مائک کھول لیں اور اگر ہو سکے ویڈیو کھول دیں تو ویڈیو بھی اچھا ہے اور اپنا کلام پیش کریں. محترمہ غزالہ خان صاحبہ. جی آپ کی بات مجھے ایسی لگ رہا ہے. چلیے میں آگے بات بڑھاتے ہوئے محترم جناب اختر چیمہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. محترم جناب اختر چیمہ صاحب. بہت شکریہ جناب. صاحب صدر کی اجازت سے یہ غزل کے چند اشعار جی. اختر چیمہ صاحب اپنا مائک کھول لیجئے جی. اور اگر تصویر ویڈیو بھی کھول دے تو اچھا ہے, سب لوگ دیکھ سکیں. چلیے کوئی بات آپ پڑھیے. آواز آ رہی ہے آپ کی. سہیل ثاقب صاحب صاحب صدر ہیں آج کی محفل کے. دمام سے بہت عمدہ غزل گو شاعر ہیں جو آج کی محفل کی صدارت کر رہے ہیں. جی اختر چیمہ صاحب بسم اللہ. ادھر سکرین جو ہے وہ بلیک ہو گئی سر, میں اس کو دیکھ رہا ہوں ذرا. دیکھ لیجیے آپ اسکرین. آپ بالکل ٹاپ رائٹ پہ کارنر پہ جائیے جہاں ویو ہے نا, چار آپ کو 9 نقطے نظر آ رہے ہوں, اس کو کلک کیجیے اور نیچے فل اسکرین کو ایگزٹ کر دیجیے. تو فل اسکرین سے ایگزٹ ہونے کے بعد آپ کو نیچے سارے آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر آپ جو کرنا ہے کر سکتے ہیں. پھر آپ ویڈیو بھی کھول سکتے ہیں, آڈیو کو بھی صحیح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جی ارشاد اختر بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کلام پیش کر دیجیے اپنا. جی ٹھیک ہے سر. جی بسم اللہ. مطلب عرض ہے جی جی کہ نظام جبر کو تسلیم ہم نہیں کرتے. نظام جبر کو تسلیم ہم نہیں کرتے. کسی کے آگے بھی دستار خم نہیں کرتے. واہ 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 واہ, اچھا کہا ہے. کسی کے آگے بھی دستار خم نہیں کرتے. ہم نہیں کرتے. کسی کے آگے بھی دستار خم نہیں کرتے. انہیں نشیب و فراز جہاں سے کیا لینا. انہیں نشیب و فراز جہاں سے کیا لینا. جو لوگ فکر وجود و عدم نہیں کرتے. بہت خوب. لوگ فکر وجود و عدم نہیں کرتے. انہیں عزیز متاع ضمیر ہوتی ہے. انہیں عزیز متاع ضمیر ہوتی ہے. وہ سرنگوں کبھی اپنا علم نہیں کرتے. وہ سرنگوں کبھی اپنا علم نہیں کرتے. وہ ہم قدم تھا تو یہ اس کی مہربانی تھی. وہ ہم قدم تھا تو یہ اس کی مہربانی تھی. بچھڑ گیا ہے تو اس کا بھی غم نہیں کرتے. اچھا ہے. وہ ہم قدم تھا تو یہ اس کی مہربانی تھی. بچھڑ گیا ہے تو اس کا بھی غم نہیں کرتے. جسے بھی چاہا ہمیشہ خلوص سے چاہا. جی جی جسے بھی چاہا ہمیشہ خلوص سے چاہا. کسی سے دھوکہ خدا کی قسم نہیں کرتے. جسے بھی چاہا ہمیشہ خلوص سے چاہا. کسی سے دھوکہ خدا کی قسم نہیں کرتے. اور نظر رضائے الہی پہ جن کی ہوتی ہے. نظر رضائے الہی پہ جن کی ہوتی ہے. کبھی جہاں میں غم بیش و کم نہیں کرتے. کبھی جہاں میں غم بیش و کم نہیں کرتے. اور امیر شہر ہے برہم
تو کیا کیا جائے، امیر شہر ہے برہم تو کیا کیا جائے، ہم ایسے لوگ قصیدے رقم نہیں کرتے، کیا بات ہے، امیر شہر ہے برہم تو کیا کیا جائے، ہم ایسے لوگ قصیدے رقم نہیں کرتے۔ اور مقطع دیکھیے کہ جہاں ضمیر کا اختر سوال آ جائے، جہاں ضمیر کا اختر سوال آ جائے، ہم اپنا کاسہ سر محترم نہیں کرتے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ہم اپنا کاسہ سر محترم نہیں کرتے، نظام جبر کو تسلیم ہم نہیں کرتے، کسی کے آگے یہ دستار ہم نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کچھ اور کلام پیش کریں، لیکن ایک بات کے ساتھ تھوڑی سی، آپ نے خلوص پڑھا، میں نے فوراً یہ آن لائن ڈکشنری کھولی اور اس میں میں دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خے کے اوپر بھی پیش ہے، لام کے اوپر بھی پیش ہے، اور واو پر جزم اور سواد ساکن، خلوص ہے، خلوص۔ بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ میں تصحیح آن لائن ڈکشنری سے کر رہا ہوں، آپ آگے کچھ اور کلام پیش کیجیے۔ جی ماشاءاللہ جی۔ مطلب عرض ہے جی کہ اسے کھو کر میری آنکھوں کی ویرانی نہیں جاتی، ہو کر میری آنکھوں کی ویرانی نہیں جاتی، اسے کھو کر میری آنکھوں کی ویرانی نہیں جاتی، شناسا شکل بھی اب مجھ سے پہچانی نہیں جاتی، شناسا شکل بھی اب مجھ سے پہچانی نہیں جاتی، تقاضا عشق کا ہے صرف اخلاص و محبت کا، تقاضا عشق کا ہے صرف ہے اخلاص و صرف محبت کا، اخلاص و محبت کا، مگر ایک خوب روح کی خوب سلطانی نہیں جاتی، کیا اچھا ہے بھائی، کیا اچھا ہے، مگر ایک خوب خوب روح کی خوب کا ہے، خوب سلطانی نہیں جاتی، اور کھڑا ہوں سرحد یاد گزشتہ پر بچشم نم، کھڑا ہوں سرحد یاد گزشتہ پر بچشم نم، کسی کے بھول جانے کی پریشانی نہیں جاتی، کسی کے بھول جانے کی پریشانی نہیں جاتی، اور گلابی کاسنی موسم کے خوابوں میں وہ رہتا ہے، گلابی کاسنی موسم کے خوابوں میں وہ رہتا ہے، اسیر وحشت صحرا کی نادانی نہیں جاتی، واہ 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 واہ، اسیر وحشت صحرا کی نادانی نہیں جاتی، اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مہذب دور ہے تو کیوں لہو سڑکوں پہ بہتا ہے، مہذب دور ہے تو کیوں لہو سڑکوں پہ بہتا ہے، عدالت ہے تو کیوں رسمیں ستم رانی نہیں جاتی، عدالت ہے تو کیوں رسمیں ستم رانی نہیں جاتی، اور چراغ اپنے لہو سے کس طرح ہم نے جلایا ہے، چراغ اپنے لہو سے کس طرح ہم نے جلایا ہے، اور بھرتی تند خو آندھی کی حیرانی نہیں جاتی، بھرتی تند خو آندھی کی حیرانی نہیں جاتی، اور جفائے یار کا ہر تیر پیوستے رگے جاں ہے، جفائے یار کا ہر تیر پیوستے رگے جاں ہے، لبے مجروح کی طرز ثنا خوانی نہیں جاتی، لبے مجروح کی طرز ثنا خوانی نہیں جاتی، اور غضب دستے خزاں نے اس قدر ڈھایا گلستاں پر، غضب دستے خزاں نے اس قدر ڈھایا گلستاں پر، بہاروں میں بھی کچھ پودوں کی اریانی نہیں جاتی، بہاروں میں بھی کچھ پودوں کی اریانی نہیں جاتی، اور مقطع ہے کہ سرے راہ تمنا اس طرح بچھڑا کوئی اختر، سرے راہ تمنا اس طرح بچھڑا کوئی اختر، کہ اب شام و سحر اشکوں کی طغیانی نہیں جاتی، اب شام و سحر اشکوں کی طغیانی نہیں جاتی،
उससे खोकर मेरी आंखों की वीरानी नहीं जाती, तनासा शक्ल भी अब मुझसे पहचानी नहीं जाती. बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. माफी चाहता हूँ, एक दफा फिर मैं एक वजाहत करता चलूँ. आपने पढ़ा मुहज़्ज़ब, मुहज़्ज़ब नहीं है, बुनियादी तौर पर मुहज़्ज़िब है. ये मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी मुमकिन हो तस्हीह करते हुए बढ़े, ताकि सबको जहनों में सही अल्फाज की शक्ल सामने रहे. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. आगे आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हुए मोहतरम अकरम कुंजाई साहबी की किताब से एक चीज़ आप जो नोट की मैंने, वो मैं आपको बताना चाहूँगा. अकरम कुंजाई साहब ने जिगर मुरादाबादी को शहनशाह गज़ल लिखा और रागिब साहब को शहनशाह रुबाई कहा है. अरे वाह. और उन्होंने साथ ही साथ वहाँ पर दिलावर फिगार मरूम का एक कता नकल किया है. कहते हैं कि दरिया तो बहुत से हैं उलूम व फ़नून के, एक उनमें से हैं इल्म का दरिया रागिब. दरिया वो जिन्हें कहिए मुराद आबादी, वो इनमें है मशहूर जिगर और रागिब. दिलावर फिगार साहब ने लिखा रागिब मुरादाबादी साहब के हवाले से. खैर मैं ये जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं जिक्र करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ. और अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, अगर मोहतरमा गजाला खान साहिबा हमें सुन रही हैं. मोहतरमा गजाला खान साहिबा आप हमें सुन रही हैं? नहीं. चलिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा से कि वो अपना कलाम बलागत निज़ाम पेश करें. मोहतरमा परवीन सुल्ताना सबा साहिबा. बहुत शुक्रिया. बलागत निज़ाम तो नहीं होगा, कलाम. नो प्रॉब्लम. बच्चे ध्यान में रखते हुए कि आज मुशायरा मोहतरम सुहेल साकिब साहब दमाम से हमारे साथ मौजूद है. जनाब सदर के इजाजत लेने के लिए मैं अर्ज करूं कि पूरे जर्द मौसम में एक नए शगुफे ने झांक कर ये पूछा है क्या मुझे इजाजत है. बिल्कुल. क्या बात, क्या वाह वाह. यकीनन सदर साहब भी और ज़ेबी साहबा भी कह रहे हैं आपको मुकम्मल इजाजत है. जी बहुत शुक्रिया. एक कते से इब्तिदा करती हूँ कि फिर उनकी बारगाह में लेकर गजल चलूं. वाह. फिर उनकी बारगाह में लेकर गजल चलूं, यानी के जानबूझ के सुए अजल चलूं, यानी के जानबूझ के सुए अजल चलूं. दुनिया को सीधा देखने के शौक में सबा, दुनिया को सीधा देखने के शौक में सबा, अब और कितनी दूर तलक सर के बल चलूं. वाह वाह वाह. बहुत खूब. एक ताजा कथा है कि इंसाफ अपने हक में जो मैंने तलब किया, इंसाफ अपने हक में तो मैंने तलब किया, इंसाफ अपने हक में जो मैंने तलब किया, मसनद नशीन कैद में रखा गजब किया, मसनद नशीन कैद में रखा गजब किया, कुछ और बढ़ गया मेरा आज़ार बेबसी, और बढ़ गया मेरा आज़ार बेबसी, सयाद ने पर काट के आजाद जब किया, सयाद ने पर काट के आजाद जब किया. वाह वाह. एक गजल के चंद अशआर पेश कर देती हूँ. इरशाद इरशाद. एक पुरानी गजल है, उसके चंद फिर अगर इजाजत हुई तो एक और ताजा. वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, दोस्तों का दूर साहिल से समंदर देखना, वो मेरा मौजों से लड़ लड़ कर उभर कर देखना, दोस्तों का दूर साहिल से समंदर देखना, हम कई सदियां तुम्हारे नाम पर लिख जाएंगे, कई सदियां तुम्हारे नाम पर लिख जाएंगे, तुम भी एक लम्हा हमारे नाम लिख कर देखना. माशाअल्लाह. नाम लिख कर देखना. क्या बात. तुम भी एक लम्हा, हम कई सदियां तुम्हारे नाम पर लिख जाएंगे, तुम भी एक लम्हा हमारे नाम लिख कर देखना.
اور ہو صدف کی چاہ تو تہ میں اترنا شرط ہے، ہو صدف کی چاہ تو تہ میں اترنا شرط ہے، کیا کناروں پر کھڑے یوں ریت پتھر دیکھنا، کیا کناروں پر کھڑے یوں ریت پتھر دیکھنا، اور مر مٹے ہو جس کے تم چشم و لب و رخسار پر، مر مٹے ہو جس کے تم چشم و لب و رخسار پر، اس بت کافر کے باطن کا بھی منظر دیکھنا، اس بت کافر کے باطن کا بھی منظر دیکھنا، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے. اور کیسا طوفان حوادث کیا تلاتم کیا بھنور، کیسا طوفان حوادث کیا تلاتم کیا بھنور، دیکھ لو ان سب کو تم پھر میرے تیور دیکھنا، واہ واہ کیا اچھا ہے، کیا خوب، پھر میرے تیور دیکھنا، واہ واہ واہ. کیسا طوفان حوادث کیا تلاتم کیا بھنور، ہاں ہاں کیسا طوفان حوادث کیا تلاتم کیا بھنور، دیکھ لو ان سب کو تم پھر میرے تیور دیکھنا، اور سر نگو ساحل سے ٹکرا کر پلٹتی موج کے، ہاں ہاں سر نگو ساحل سے ٹکرا کر پلٹتی موج کے، ولولے چاہو تو پھر طوفان میں رہ کر دیکھنا، بہت اچھا. ولولے چاہو تو پھر طوفان میں رہ کر دیکھنا، مقطع ہے کہ اے صبا ہر رات کی تقدیر میں نور سحر، اے صبا ہر رات کی تقدیر میں نور سحر، روشنی دیکھے گا اپنا بھی مقدر دیکھنا، روشنی دیکھے گا اپنا بھی مقدر دیکھنا، تو میرا موجوں سے لڑ لڑ کر ابھر کر دیکھنا، دوستوں کا دور ساحل سے سمندر دیکھنا. اس غزل کے دوران جو آپ نے منظر کشی کی تو مجھے فراز کا ایک شعر یاد آ گیا. فراز کہتے ہیں ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو سنبھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو سنبھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا. میں درخواست گزار ہوں پروین سلطانہ صاحبہ سے کچھ اور کلام پیش کریں. جی دیتی ہوں. غزل دیکھنا چاہ رہی تھی کہ ایک غزل اور جی پیش کیجیے. یہ تازہ غزل ہے، جی جی تازہ غزل ہے کہ عکس جمال یار میرے آئینے میں تھا، عکس جمال یار میرے آئینے میں تھا، عکس جمال یار میرے آئینے میں تھا، ہر مرکز و مدار میرے آئینے میں تھا، دیکھیں سر سہیل صاحب کتنا اچھا کہا ہے. عکس جمال یار میرے آئینے میں تھا، ہر مرکز و مدار میرے آئینے میں تھا، اس کی نظر نظر سے ملانے کی دیر تھی، اس کی نظر سے ملانے کی دیر تھی، ہلکا ہوا خمار میرے آئینے میں تھا، ہلکا ہوا خمار میرے آئینے میں تھا، ایک عکس پیش آئینہ حیرت میں دم بخود، ایک عکس پیش آئینہ حیرت میں دم بخود، ایک عکس بے قرار میرے آئینے میں تھا، ایک عکس بے قرار میرے آئینے میں تھا، اور ہر ایک حسین خواب کی تعبیر تھا وہی، ہر ایک حسین خواب کی تعبیر تھا وہی، جو برق رو سوار میرے آئینے میں تھا، برق رو سوار میرے آئینے میں تھا، جو برق رو سوار میرے آئینے میں تھا، اور حسن و جمال یار کے پرتوں کے روپ میں، حسن و جمال یار کے پرتوں کے روپ میں، قدرت کا شاہکار میرے آئینے میں تھا. کیا اچھا، کیا اچھا بھی، بہت خوب. حسن و جمال یار کے پرتوں کے روپ میں، قدرت کا شاہکار میرے آئینے میں تھا، چاہے صبا سنوار لے زلفیں یا کھول دے، چاہے صبا سنوار لے زلفیں یا کھول دے، اس کو یہ اختیار میرے آئینے میں تھا، چاہے صبا سنوار لے زلفیں یا کھول دے، اس کو یہ اختیار میرے آئینے میں تھا. اچھا مرثہ کلام پیش کر رہی تھی آپ.
اور آپ کی سے جمال یار میرے آئینے میں تھا، ہر مرکز و مدار میرے آئینے میں۔ آپ نے آئینے کے حوالے سے غزل پڑھی، اور مجھے اعجاز رحمانی صاحب مرحوم کا ایک شعر آئینے کے حوالے سے آ رہا ہے یاد۔ دیکھیے سہیل بھائی کیا خوبصورتی سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو کمال دیتا ہے۔ واہ 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 بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، واہ کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ یہ اعجاز رحمانی صاحب مرحوم کا شعر ہے، یاد آ گیا مجھے آپ کی غزل کے بعد۔ خیر میں بات کو کلام کو سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے راغب صاحب کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ بلا سے ان کے جو کوئی تباہ ہوتا ہے کہ یہ تو مشغلہ یک نگاہ ہوتا ہے، بلا سے ان کے جو کوئی تباہ ہوتا ہے کہ یہ تو مشغلہ یک نگاہ ہوتا ہے۔ اور ایک راغب صاحب نے 4 مصرے کہتے ہمارے محمد علی جناح صاحب کے حوالے سے، اور اس وقت جبکہ 1947 میں یہ سلسلہ چل رہا تھا آزادی پاکستان کا، تو وہ 4 مصرے میں پیش کروں گا۔ ہے لیگ ایک کشتی مردان حق پرست، اور اس کا ناخدا ہے محمد علی جناح، عمر خضر نصیب ہو تجھ کو خدا کرے، راغب کی یہ دعا ہے محمد علی جناح۔ جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی میں بیچ میں کچھ الفاظ پیش کرتا جا رہا ہوں، اور اب میں درخواست گزار ہوں محترم جناب پرویز مظفر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام بلاغت نظام پیش کریں۔ صدر مشاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، زیبی صاحبہ بھی موجود ہیں، ثنا خان جی 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 میں صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں۔ جی دو شعر، جی ہاں صدر محترم کی اجازت سے 2 شعر پیش کرتے ہیں۔ عرض کیا ہے، اپنی عادت ہے کچھ نہ کہنے کی، اپنی عادت ہے کچھ نہ کہنے کی، کچھ نہ کہنے کی، حد بھی ہوتی ہے ظلم سہنے کی، حد بھی ہوتی ہے ظلم سہنے کی، ظلم حد بھی ہوتی ہے ظلم سہنے کی، اور ظلم کا حوصلہ بڑھاتی ہے یہ روایت، ظلم کا حوصلہ بڑھاتی ہے یہ روایت خاموش رہنے کی، ظلم کا حوصلہ بڑھاتی ہے یہ روایت خاموش رہنے کی۔ اور تین شعر اور پیش خدمت کرتا ہوں۔ سسکتی رہیں تل ملاتی رہیں، سسکتی رہیں تل ملاتی رہیں، سسکتی رہیں تل ملاتی رہیں، مگر ڈالیاں گل کھلاتی رہیں، سسکتی رہیں تل ملاتی رہیں، مگر ڈالیاں گل کھلاتی رہیں، ڈالیاں گل کھلاتی رہیں، اور لباسوں کے فیشن بدلتے رہے، لباسوں کے فیشن بدلتے رہے، دراریں تعلق میں آتی رہیں، دراریں تعلق میں آتی رہیں، دراریں تعلق میں آتی رہیں، اور سنا ہے کہ لندن میں پرویز کو قصبے کی سڑکیں ستاتی رہیں، سنا ہے کہ لندن میں پرویز کو وہ قصبے کی سڑکیں ستاتی رہیں، قصبے کی سڑکیں ستاتی رہیں۔ اور 4 مصرے اور سن لیجیے۔ دل کے لیے نئے ستم ایجاد کر کے ہم، دل کے لیے نئے ستم ایجاد کر کے ہم، بیٹھے ہیں اپنے آپ کو برباد کر کے ہم، بیٹھے ہیں اپنے آپ کو برباد کر کے ہم، اور اچھا ہوا کہ آپ نے موقع نہیں دیا، اچھا ہوا کہ آپ نے موقع نہیں دیا، شرمندہ ہونے والے تھے فریاد کر کے ہم، اچھا ہوا کہ آپ نے موقع نہیں دیا، بہت عمدہ، شرمندہ ہونے والے تھے فریاد کر کے ہم، اور دوبارہ سج رہی ہے خیالوں میں انجمن، دوبارہ سج رہی ہے خیالوں میں انجمن، ایک شہر پھر اجاڑیں گے آباد کر کے ہم، سج رہی ہے خیالوں میں انجمن، ایک شہر
پھر اجاڑیں گے آباد کر کے ہم. اور بس اجازت صدر محترم کی اجازت سے غزل کے چند اشعار اور پیش کرنا چاہوں گا. کیا ہے عرض کیا تختی عالی شان لگانا, پھاٹک پر دربان لگانا. تختی عالی شان لگانا, پھاٹک پر دربان لگانا, اور ہم سائے سے آنکھ بچا کر دیواروں سے کان لگانا. ہم سائے سے آنکھ بچا کر دیواروں سے کان لگانا, اور ساون کو تو آ لینے دو پھر ملہری تان لگانا. ساون کو تو آ لینے دو پھر ملہری تان لگانا. پھر ملہری تان لگانا. اور راتیں اچھی کٹ جاتی ہیں, راتیں اچھی کٹ جاتی ہیں, راتیں اچھی کٹ جاتی ہیں, سگریٹ پینا پان لگانا. راتیں اچھی کٹ جاتی ہیں, سگریٹ پینا پان لگانا. اور ہندوستان میں بڑی باتیں چل رہی تھی لو جہاد کی, تو اس کے اوپر ایک شعر کہا, پیار کیا تو پچھتاؤ گے, پیار کیا تو پچھتاؤ گے, نفرت میں جی جان لگانا. پیار کیا تو پچھتاؤ گے, نفرت میں جی جان لگانا. اور ایک شعر, غزلیں اچھی کہنی ہوں تو گوتم جیسا دھیان لگانا. غزلیں اچھی کہنی ہوں تو گوتم جیسا دھیان لگانا. اور ڈرنا مت پرویز مظفر, کانٹوں کا گلدان لگانا. ڈرنا مت پرویز مظفر, کانٹوں کا گلدان لگانا. بہت بہت شکریہ حضرت, بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب پرویز مظفر صاحب, جو کہ برطانیہ سے ہمیں ساتھ تھے اور اپنا کلام پیش کر رہے تھے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اگلے شاعر کو دعوت دینے سے پہلے اکرم کنجائی صاحب کی کتاب سے ایک چیز اور آپ کے سامنے لا رہا ہوں. انہوں نے لکھا کہ راغب صاحب کے فن کی نمو افکار اقبال کے سائے میں ہوئی. وہ جانتے تھے کہ فکر اقبال نے جو سفر طے کیا ہے, اس سفر کی روزاد ہی کو انہوں نے اپنے اشعار میں سمیٹ کر ایک آرام طلب اور غافل قوم کو عملیت پسندی کا درس دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اقبال کی اسی مثبت سوچ کی بازگشت جن شعراء کے کلام میں نظر آتی ہے, ان میں سے ایک نام راغب صاحب کا بھی ہے. اور انہوں نے یہ شعر ان کا کوٹ کیا ہے کہ قدم نہ رکھا یقین محکم کی راہ میں جس نے والہانہ, قدم نہ رکھا یقین محکم کی راہ میں جس نے والہانہ, زباں پہ آئی اسی کی اکثر شکایت گردش زمانہ. میں اب جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں, محترم تنویر پھول صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ شاعر ہیں. ان کے ان دو اشعار کی طرف سے اشعار سناتے ہوئے ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ جانب مغرب رواں ہے آفتاب زندگی, دھیرے دھیرے بج رہا ہے یہاں رواب زندگی, اور روح آتی ہے جہاں میں کون یہ بتلا سکے, کب کھلے گا بند ہوگا کب یہ باب زندگی. اشعار کے خالق محترم تنویر صاحب انتہائی سینئر شاعر ہیں, اور جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ میں جب 3 سال کا تھا اس وقت سے شاعری کر رہے ہیں محترم. جی بسم اللہ تنویر بھائی. جی صاحب صدر کی اجازت سے پہلے راغب صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا. شرمندہ کر رہے ہیں, آتا ہو سر. وہ کراچی میں غیاب کے دوران راغب صاحب سے بہت ملاقاتیں ہوئی, اور بعد میں عروج سخن کا ایک مشاعرہ ہوتا تھا, اس میں وہ پابندی سے آتے تشریف لاتے تھے, ہر مہینے ہوتا تھا تقریباً. جی جب تک وہ سید ضمیر جعفری زندہ تھے تو صدارت وہ کرتے تھے, راغب صاحب مہمان خصوصی ہوتے تھے. تو بعد میں ضمیر جعفری صاحب کا انتقال ہو گیا تو پھر راغب صاحب صدارت کرنے لگے. تو وہاں ملاقات ہمیشہ ہوتی تھی, اور اس وقت کافی ان سے ساتھ ہو رہا. اور ویسے بھی دوائی لا دو, آنکھ میں ڈال دو. ان کی یہ تصویر کمرے کی دیکھیے, راغب صاحب کی شاید نظر آ جائے. جی جی نظر آ رہے ہیں, آپ نظر آ رہے ہیں, اوپر دوائیں رکھی ہوئی ہیں راغب صاحب کی. جی جی کمرے کی تصویر ہے وہاں. کیا بات رہتے تھے فیڈرل بھی ایریا میں. کیا اچھی تصویر ہے تنویر بھائی, واہ واہ واہ, نوجوانی کی ماشاءاللہ. ہاں یہ وفات کی ہے سمجھیے جب یہ 18-20 سال پہلے کی تصویر ہے. جی 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 بالکل.
جب ان کا انتقال ہوا 2011 میں تو میں کراچی میں نہیں تھا اس وقت جی جب بھی جاتا تھا یہاں سے تو بہت شفقت سے ملتے تھے اور پوچھتے تھے حالات. ایک دفعہ اس سے ان کی وفات کی خبر ملی تو میں نے پھر یہ قطعات تاریخ وفات کے ان کے لیے جی شائع ہوئے تھے اسی زمانے میں انہیں سے بھیجے تھے میں نے. تاریخ وفات جو ہے جاہ راغب بلند اقبال اس سے نکلتا ہے ان کا 1432 ہجری. ماشاءاللہ جی جاہ راغب بلند اقبال. اور قطع یہ ہے عازم خلد راغب بھی اب ہو گئے. عازم خلد راغب بھی اب ہو گئے. راغب بھی اب ہو گئے. شاعر خوش نوا شاعر خوش ادا. خلد راغب بھی اب ہو گئے. شاعر خوش نوا شاعر خوش ادا. ان کو رغبت ثنائے محمد سے تھی. محمد سے تھی. قول ان کو کہو راغب مصطفیٰ. کیا بات کیا کو کہو راغب مصطفیٰ. سبحان اللہ. سر نکلتا ہے ان کی وفات کا 1432 ہجری راغب مصطفیٰ. ایک اور ہے ہجری ان کا قطع. چل بسے راغب تم ان کو بے گماں. چل بسے راغب تم ان کو بے گماں. مرکب اشعار کا راکب کہو. چل بسے راغب تم ان کو بے گماں. مرکب اشعار کا راکب کہو. ان کو تاریخ و ربائی میں کمال. ان کو تاریخ و ربائی میں کمال. تاریخ و ربائی میں کمال. پھول ان کو دیداور راغب کہو. ان کو دیداور راغب کہو. دیداور راغب سے بھی 1432 ہجری نکلتا ہے. کیا بات. پھول بھائی جو ہیں وہ قطع تاریخ کہنے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں. کیا فروری جنوری میں ان کا انتقال ہوا تھا غالباً فروری 20 2011 میں یہ قطع شائع ہوئے تھے وہاں. جی جی. اچھا عیسوی ہے 2011 اس کا بھی قطع سماعت فرمائیے. جی ارشاد. پھول رخصت ہوئی بہار سخن. پھول رخصت ہوئی بہار سخن. بہار سخن مہکا ادب کا تھا گلزار. واہ. پھول رخصت ہوئی بہار سخن جس سے مہکا ادب کا تھا گلزار. بحر زخار علم و فن کا وہ. بحر زخار علم و فن کا وہ. ان کو کہہ راغب زخار. واہ واہ واہ. ان کو کہہ دیجیے راغب زخار. زخار سے نکلتا ہے 2011 عیسوی ان کا جو سن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راغب صاحب سے تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں اور ان کا تذکرہ یہ ہمارے بھائی عزیز جبران انصاری صاحب انہوں نے ابھی سماہی بیلاگ کا ایک وہ خود نوشت نمبر نکالا ہے وہاں کراچی میں. جی ہاں. اس میں وہ مجھ سے بھی انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تھا تو خود نوشت جو میں نے لکھی ہے اس میں راغب صاحب کا بھی تذکرہ ہے. تو چاہیں تو آپ لوگ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. میں نے اسی ویب سائٹ پہ اس پر لگا دیا ہے واٹس ایپ پہ نا اس کی PDF لگائی ہوئی ہے. راغب صاحب کی پرانی یادیں کیونکہ ساری باتیں تو نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی یادیں تابش صاحب تابش دہلوی راغب صاحب کی ان کی آپس میں کچھ تھوڑی سی ہو گئی تھی. وہ سب ساری باتیں میں نے اس میں لکھی اور ان کے جب ملاقات ہوتی ہے کس طرح ملتے تھے کیا تھے. راغب صاحب سے بہت کافی محبت دونوں ہی محبت کرنے والے تھے تابش صاحب بھی اور راغب صاحب بھی. جی جی. دونوں کا ذکر کیا ہے میں نے. تو اگر آپ وہ خود نویس پڑھیں گے پڑھیں گے سمائی بیلا اس کی PDF میں نے اس میں لگا دی ہے اسی چیز. جی ہاں جی ہاں. اب یہ ہے کہ صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے 7 اشعار کی غزل پیش کر رہا ہوں. 7 نہیں نکال رہا ہوں محسن بھائی کے پیش سے بڑی بڑی نہیں. جی ارشاد. یہ پرانی غزل ہے اور غالباً راغب صاحب نے بھی سنی ہے اس کو اس لیے کہ یہ تقریباً 15-16 سال پہلے کی غزل ہے اور یہ ماہ نامہ رابطہ میں جنوری 2006 میں شائع ہو چکی ہے. یہ سبحان اللہ. کسی کہنے کے مطابق غزل کبھی پرانی نہیں ہوتی. غزل مطلب سماعت فرمائیے. کیا بات ہے اس کی آنکھوں میں اب پہلی سی سوغات نہیں. کیا بات ہے اس کی آنکھوں میں پہلی سی سوغات نہیں. گلشن ہے مگر گل رنگ نہیں. بادل ہے مگر برسات نہیں. کیا بات ہے اس کی آنکھوں میں اب پہلی سی سوغات نہیں. گلشن ہے مگر گل رنگ نہیں. بادل ہے مگر برسات نہیں.
گلشن ہے مگر گل رنگ نہیں، بادل ہے مگر برسات نہیں۔ واہ واہ واہ، احساس مروت غائب ہے، ناپید ہیں اب اخلاص و وفا۔ احساس مروت غائب ہے، ناپید ہیں اب اخلاص و وفا۔ کیا کہنے، دنیا میں مشینی دور آیا، اب پہلے سے حالات نہیں۔ کیا کہنے دنیا میں مشینی دور آیا۔ احساس مروت غائب ہے، ناپید ہیں اب اخلاص و وفا۔ دنیا میں مشینی دور آیا، اب پہلے سے حالات نہیں۔ ملائک جو تھا بنا، اس انسان کا اب کال پڑا۔ مسجود ملائک جو تھا بنا، اس انسان کا اب کال پڑا۔ آدم کی تو ہیں اولاد بہت، انسان کی مگر بہتات نہیں۔ اب کوئی رسول نہ آئے گا بندوں پہ مگر ہے اس کی نظر۔ اب کوئی رسول نہ آئے گا بندوں پہ مگر ہے اس کی نظر۔ جب جرم و خطا کی کثرت ہو، کیا آتی ہیں آفات نہیں۔ جب جرم و خطا کی کثرت ہو، کیا آتی ہیں آفات نہیں۔ اب کوئی رسول نہ آئے گا بندوں پہ مگر ہے اس کی نظر۔ بہت اچھا کہا ہے بھائی۔ خطا کی کثرت ہو، کیا آتی ہیں آفات نہیں۔ سوالیہ ہے، ہر بات نہیں کہتی ہے زباں، آنکھیں بھی بہت کچھ کہتی ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں۔ ہر بات نہیں کہتی ہے زباں، آنکھیں بھی بہت کچھ کہتی ہیں۔ ہم ان کی بات سمجھتے ہیں، انکار میں کیا اس بات نہیں۔ اچھا، زباں آنکھیں بھی بہت کچھ کہتی ہیں۔ ہم ان کی بات سمجھتے ہیں، انکار میں کیا اس بات نہیں۔ اب یہ 15-16 سال پہلے یہ تضمین کا شعر ہے۔ جی ارشاد۔ لہلائے سخن کے گیسو کا خم ہم نے سنوارا ہے کب سے۔ کیا اچھا، خم ہم نے سنوارا ہے کب سے۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ 2-4 برس کی بات نہیں۔ 2000 لہلائے سخن کے گیسو کا خم ہم نے سنوارا ہے کب سے۔ صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ مختصر مت فرمائیے۔ جی جی جی۔ پھول ہمیں پھر آئی نظر، گلشن میں وہی نوخیز کلی۔ پھول ہمیں پھر آئی نظر، گلشن میں وہی نوخیز کلی۔ بچپن کا زمانہ بیت گیا، بدلی ہے مگر عادات نہیں۔ کا زمانہ بیت گیا، بدلی ہے مگر عادات نہیں۔ پھول ہمیں پھر آئی نظر، گلشن میں وہی نوخیز کلی۔ بچپن کا زمانہ بیت گیا، بدلی ہے مگر عادات نہیں۔ مطلب ایک بار پھر مطلب پیش کیجیے۔ کیا بات ہے اس کی آنکھوں میں، اب پہلی سی سوغات نہیں۔ کیا بات ہے اس کی آنکھوں میں، اب پہلی سی سوغات نہیں۔ گلشن ہے مگر گل رنگ نہیں، بادل ہے مگر برسات نہیں۔ مرصع کلام پیش کر رہے تھے، ہمارے ساتھ تنویر پھول صاحب موجود تھے۔ کیا عمدہ کلام پیش کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ یہاں اس موقع پر میں اکرم کنجائی صاحب کی کتاب سے ایک چیز اور آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا کہ راغب کو فی البدی شعر کہنے میں کمال حاصل تھا، جس کا میں نے ذکر کیا۔ مزید انہوں نے یہ واضح کیا 1975 کے بعد ان کے شعری موضوعات میں گہرائی کا عنصر زیادہ ہوا، اور ان کی کوشش رہی ہے کہ خیال خواہ کتنا ہی عرفہ کیوں نہ ہو مگر فہم و ادراک سے بالاتر نہ ہو، دوسروں کے لیے معنی ہو۔ اور راغب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ راغب کا یہ شعر موجودہ دور کے حالات کی معاشی صورتحال کا بھرپور اظہار ہے کہ آزاد تو ہم ہو گئے راغب، لیکن قبضے میں ہے غیروں کے معیشت اپنی۔ شہر کی سڑکوں پہ دوڑتی ہے اب فکر معاش، تیل ڈیزل کا ہے رم خوردہ ہرن کے پاؤں میں۔ لکھا تھا۔ اب میں دعوت کلام دینے سے پہلے جو کہ آج کی مہمان خصوصی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ ہیں، ان کے
چند الفاظ یوں کہوں گا کہ زیب صاحبہ افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں، کالم نویس ہیں، محقق، نقاد اور مترجم، ناول نویس، ماہر تعلیم، اور آپ کی 85 کتب اور 5 کلیات کی مصنفہ ہیں، نئی شعری صنف سنبھالنے کی موجد ہیں، نظم کی 70 اصناف پر دنیا ادب کی پہلی کتاب سخن تمام کی خالق ہیں، اور تروینی پر عالمی سطح پر شاعرات میں اولین مجموعے کی مصنفہ ہیں۔ زیب النساء زیبی کے کام پر پاکستان میں 3 MPhil ہو چکے ہیں اور 4 ابھی مختلف یونیورسٹیز میں جاری ہیں۔ اکادمی ادبیات کراچی سندھ کے تعاون سے ان کی فن و شخصیت پر 800 صفحات کی کتاب بھی شائع کی گئی ہے۔ ان کی 5 ضخیم کلیات یہ ہیں: سخن تمام نظم کی 70 اصناف پر مجموعے، کار دوام غزلیات کلیات، عکس زندگی افسانے ناول کی کلیات، متاع زیست تحقیق و تنقید کالم مقالے، حرف ناتمام شاعری۔ آپ کے علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں کراچی میں ایک شاہراہ کو آپ کے نام سے منسوب کیا گیا اور وہ زیب النساء زیبی روڈ کے نام سے منسوب ہے۔ اس تعارف کے ساتھ میں آج کی مہمان خصوصی محترمہ زیب النساء زیبی صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام بھی پیش کریں اور آج کے صاحب مشاعرہ راغب صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات اور آج کے مشاعرے کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنا کلام بھی پیش کریں۔ بہت بہت شکریہ محسن علوی صاحب۔ بس ایک میں تصحیح کر دوں یہاں پر جو بار بار میرے شوہر کے کر رہے تھے، سخن تمام نام ہے اس کا، سخن تمام نہیں ہے۔ سخن تمام میں نے اس کا نام اس لیے رکھا تھا کہ اس میں نظم کی تقریباً ساری ہی اصناف پر میں نے شاعری کی، یعنی 70 سے زائد نظم کے اصناف پہ شاعری کی ہے، تو تمام کے تمام اصناف لیے، اس لیے اس کا نام سخن تمام رکھا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ مجھے عادت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو فوری طور پر کریکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، وہ اصل میں وہ زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سخن تمام ہوگی، کیونکہ سخن تمام بات لفظ ہی ایسا ہے نا کہ سمجھ میں سوچتا ہے آدمی کہ کیسے ہو سکتا ہے، ممکنات کیسے نہیں ہے۔ اچھا جی، فن کا اپنے سودا کرے ہم ایسے بھی مردار نہیں، کرے ہم ایسے بھی مردار نہیں۔ آج ہی سہیل ساقی صاحب موجود ہیں، صدارت کر رہے ہیں، ان کی اجازت سے۔ فن کا اپنے سودا کرے ہم ایسے بھی مردار نہیں، ناموس کے وطن پامال کریں اس درجہ بد کردار نہیں۔ رنگ تو گہرے اچھے ہیں، کیا ذکر ہے کچے رنگوں کا، الفت کی تمنا جاگتی ہے دل میں وہ لگن وہ پیار نہیں۔ علم کی دولت جذبہ اور احساس ہی جان کو پیارے ہیں، علم کی دولت جذبہ اور احساس ہی جان کو پیارے ہیں، اس بھولے بھالے دل کی طلب تو دولت کا انبار نہیں۔ دولت کا انبار نہیں۔ کے سارے زخموں کو پیرہن سے ڈھک لیتے ہیں، جو روح کے داغوں کو ڈھانپے ایسا تو کوئی بھی تار نہیں۔ ہم جسم کے سارے زخموں کو پیرہن سے ڈھک لیتے ہیں، جو روح کے داغوں کو ڈھانپے ایسا تو کوئی بھی تار نہیں۔ کیا جانیے کب تک ساتھ رہے یہ جلتی بجھتی بینائی، یہ جلتی بجھتی بینائی، جیون میں گھور اندھیرے ہیں اور کرنوں کے آثار نہیں۔ کیا کیفیت لکھ دی ہے، پھر پڑھیے۔ جانیے ساتھ رہے یہ جلتی بجھتی بینائی، جیون میں گھور اندھیرے ہیں اور کرنوں کے آثار نہیں۔ کیسی شکست ہوئی ہے سارا بدن ریزہ ریزہ، مرنے کا تو ایک دن برحق ہے جینے سے ابھی بیزار نہیں۔ جینے سے ابھی بیزار نہیں۔ زیبی ہے کہاں کیوں ہے کیا ہے یہ سب اسی کی مرضی ہے۔ زیبی ہے کہاں کیوں ہے کیا ہے یہ سب تو اسی کی مرضی ہے، کی رضا ہی سب کچھ ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں۔ ہم ایسے بھی مردار نہیں، ناموس وطن پامال کرے اس درجہ بد کردار نہیں۔ اور
ایک نظم چھوٹی سی سنا دیتی ہوں، اجازت ہے نا نظم کی؟ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ اس کا نام ہے امال نامہ، میرے عہد کا امال نامہ۔ نامے کے گور غالب میر منٹو کرشن عصمت نہ ساحر، نہ یوگیندر نہ روسو، نہ مرتا نہ کشور نہ زاہدہ، نہ پروین نہ بشرا نہ وحیدہ، نہ واحدہ نہ ہاجرہ۔ نہ میں خالق نہ تخلیق نہ فنکار، نہ کلاسک نہ جدید نہ لبرل۔ میں نہ ترقی پسند نہ تجدیدی فن پارا، نہ انٹلیکچوئل۔ میں نہ شاعرہ مصنفہ ادیبہ صحافی، نہ میں اردو کی کوئی جوگادری، نہ طالوی نقاد، نہ فرانسیسی ادیب، نہ انگریزی شاعرہ۔ نہ میں خوشبو نہ جگنو موتی لوری، نہ خواب نہ ہی ضیا چاندنی نفرت الفت آنسو، نہ ہی دکھ علم خوشی مزدہ۔ میں نہ کوئی مسافر نہ رستہ نہ منزل، میری دنیا اس زمیں سے اس زمیں تک ایک ندامت۔ سارے کیا جو مصرع جی، میری دنیا اس زمیں سے اس زمیں تک ایک ندامت، سارے نقطے بے معنی سارے علم لا حاصل، سے روح کا رشتہ باقی سارے لفظ خالی۔ میرا شعور لا شعور قوت اظہار ذات آگہی، میرا مشاہدہ میرے تجربے میرے حوالے۔ یہ استعارے مثالیں مناظر نظام، یہ افراد قومیں معاشرہ، یہ عہد یہ دھرتی، یہ شکست و ریق یہ کشمکش یہ کشاکش۔ واہ بھائی واہ۔ یہ رنگین لفظوں کی طلسم کشائی، کبھی موت سے دست و گریباں کبھی زندگی کی علامت۔ میں اس کائنات کے کھٹیرے میں ایک ملزم، میرے ہاتھوں میں میرے عہد کا امال نامہ، اور میں عبد وہ معبود میرا اللہ میرا خدا، اور میں اپنے رب کی گناہ گار مخلوق۔ واہ کیا اچھی بہت شکریہ۔ اور کچھ اور کلام پیش کیجیے، کوئی غزل اور سنا دیتی ہوں۔ جی۔ نہ راحت نہ عشرت نہ زر چاہیے، نہ راحت نہ عشرت نہ زر چاہیے، ہمیں تو شعور بشر چاہیے۔ ہمیں تو شعور بشر چاہیے، گھنی ظلمتوں میں اجالوں کی خیر، اسیران شب کو سحر چاہیے۔ اجالوں کی خیر اسیران شب کو سحر چاہیے، ہے شہر ہوس میں ہوس ہی کا زور، کہیں پیار کا ایک نگر چاہیے۔ کہیں پیار کا ایک نگر چاہیے۔ کیا بات۔ دکانیں تو فن کی سجی ہیں بہت، دکانیں تو فن کی سجی ہیں بہت، مگر ہم کو فن معتبر چاہیے۔ سجی ہیں بہت مگر ہم کو فن معتبر چاہیے۔ قضا رقص فرما ہے ہر سو یہاں، قضا رقص فرما ہے ہر سو یہاں، قضا کو بہر گام سر چاہیے۔ اب انصاف مایوس منصف سے ہے، اب انصاف مایوس منصف سے ہے، کہ جھوٹی گواہی کو زر چاہیے۔ کیا بات، اب انصاف کیا اچھا ہے، جھوٹی گواہی کو زر چاہیے۔ معذت بھری ایک مسافت کے بعد کیا شجر چاہیے۔ قفس کی گھٹن ہم کو راس آ گئی، ہوا ورنہ اب بالوں پر چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت اوڑھ لی ہم نے آوارگی، کہ خانہ بدوشوں کو گھر چاہیے۔ آوارگی کے خانہ بدوشوں کو گھر خوبصورتی سے کہا آپ نے، واہ واہ واہ۔ بہت اوڑھ لی ہم نے آوارگی، کہ خانہ بدوشوں کو گھر چاہیے۔ نگاہ کرم چاہتے ہیں تیری، نہ دیوار ہم کو نہ در چاہیے۔ ہے عزت کا پیمانہ زر کی چمک، ہے عزت کا پیمانہ زر کی چمک،
مگر ہم کو علم و ہنر چاہیے. واہ واہ واہ. ہے انسانیت در بدر ہر طرف، ہے انسانیت در بدر ہر طرف، کوئی زیبی اہل نظر چاہیے. نظر چاہیے، نور بشر چاہیے. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت ہی برسالہ کا کلام پیش کر رہی تھی زیب النساء زیبی صاحبہ. میں یہاں ایک اور چیز ایک اکرم گنجائی صاحب کی کتاب سے شیئر کروں گا کہ راغب مراد آبادی صاحب نے جن شخصیات سے استفادہ کیا ان میں صفی لکھنوی، سید علی اختر اور یاس سگانہ چنگیزی کے نام نمایاں ہیں. مولانا ظفر علی خان صاحب سے آپ نے فارسی پڑھی اور اس طرح وہ فارسی دانی میں بھی آپ کے استاد ہوئے. اور ان کے بارے میں ایک اور قطع دلاور فگار صاحب کا ہے کہ شاگردوں میں مولانا ظفر کے وہ رہے، یہ دور بھی ارباب نظر نے دیکھا. اس شعر کی قسمت پہ ہے نازا راغب جس شعر کو مولانا ظفر نے دیکھا. شعر کو مولانا ظفر نے دیکھا. زیبی صاحبہ پروگرام میں تھوڑا لیٹ شامل ہوئی. میں نے ایک نظم پڑھی تھی راغب صاحب کے حوالے سے، چند تازہ شعر میں وہ دہراتا چلوں اگر آپ اجازت دیں تو. جی بالکل. میں نے کچھ اشعار یہ راغب صاحب کے حوالے سے کہ شاعر خوش خیال تھے راغب، فکر و فن میں کمال تھے راغب، دلوں کو جیت لیا، زخم کا اندمال تھے راغب، شعر گوئی سخنوری کے لیے رحمت ذوالجلال تھے راغب، جیسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو ایسے آسودہ حال تھے اور وہ نظامت نہ کوئی کر پائے آپ اپنی مثال تھے راغب. کہتے ہوئے میں نے بات دہرائی کہ 1974 میں کراچی یونیورسٹی میں ایک میں مشاعرہ پڑھ رہا تھا، راغب صاحب نظامت کر رہے تھے اور وہ ہر جانے والے شاعر کے زمین میں شعر کہہ کے آنے والے شاعر کو بلاتے تھے. یہ نظامت کا انداز دنیا میں نے دوسرا کوئی نہیں دیکھا جو ان کے. تو وہ نظامت نہ کوئی پر کر پائے آپ اپنی مثال تھے راغب، اور شعر اس طرح سے اترتے تھے سب کے خواب و خیال تھے راغب، نعت گوئی ہے اس طرح محسن گویا مثل بلال تھے راغب. آپ کے دہرا دی یہ بات. میں اب آپ لوگوں کے اور صدر مشاعرے کے درمیان زیادہ دیر رہنا نہیں چاہتا. میں بہت محبت کے ساتھ آج کے صدر مشاعرہ جناب راغب صاحب سے بات کرنی ہے مجھے بھی. جی راغب صاحب سے بات میرے خیال سے آپ راغب صاحب سے حوالے سے گفتگو فرمائیے پھر ہم جی. پہلے تو راغب صاحب کے حوالے سے میں بھی ایک کلام پیش کرتی ہوں. عقل سلیم راغب، فکر و خیال راغب، فکر و سخن کی جنت کے با کمال راغب، ہی تھے فکر نو کا حسن خیال راغب، طاہر سب خد و خال راغب، بے شک روز و فن میں ہے بے مثال راغب، اللہ شاعری میں ہے با کمال راغب، جو مرتبہ ملا ہے جو ارتقا ہوا ہے حاصل ہر ماہ و سال راغب، دل بدی شاعر کیا خوب تھے یہ شاعر نازک خیال راغب، یہ تاب استقامت اولاد کو بھی کھو کر کی زندگی پیام ماضی و حال راغب. ان کی کیا تھا، تاریخ میں ہمیشہ افضل ہے نام سب سے، ممکن نہیں مٹا دے یہ ماہ و سال راغب، سب نے ان کے بارے میں رائے دی ہے، فن ادب کے ماہر ہیں خوش خصال راغب، شاعری میں اسلوب نو کے بانی زیبی یہ ہے حقیقت ہے بے مثال راغب. آبادی کا ایک اپنی میں روائی کے لیے، ہر ایک کی نظروں میں گوہر تھے وہ بھی، ہستی کا ایک آئینہ نگر تھے وہ بھی، پیغام ربائی کے ہیں ان کے ممتاز، آئینہ گر فکر و نظر تھے وہ بھی. اور رباعیات کے حوالے سے اردو ادب میں راغب مراد آبادی کا نام آپ نے بہت کئی دفعہ بھی پہلے بھی ذکر کیا ہے. وہ انتہائی زیرک اور مدبر فن، خوش فکر سخنور
फिलवदी शेर कहने में कोई सानी अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ उनका मद्दे मुकाबिल। ना पे हमद, नात, गजल, कता, सलासी, सनत गैर मनकूत और रुबाई कहने में खास कमाल रखते थे। आपने तकरीबन 5000 रुबाइयात कही हैं। 1000 के करीब रुबाइयात तो उसी वक्त मंजर आम पर आ गई थी, और आपने पहली रुबाई 1936 में कही थी। और अपनी रुबाइयात को आपने उन्वानात भी दिए, बाज रुबाइयात को। उनकी एक रुबाई में आपको सुनाती हूँ। फितरत की निगाह में हैं बौने हम लोग, बिक जाएंगे एक दिन औने पौने हम लोग। क्या बात है, क्या बात। जी, फितरत की निगाह में हैं बौने हम लोग, बिक जाएंगे एक दिन औने पौने हम लोग। मर्द जिनका कोई खरीदार नहीं, ए हम नफ्सो हैं वो खिलौने हम लोग। कलाम तहजीब अखलाक और इस्लाम माशरा के सबक आमोज मज़ामीन से माला माल है। और ये मैंने उस वक्त भी अपने एक मकाले में भी जिक्र किया था और कहा था कि उनको जो है उनका कलाम निसाब में भी शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन बाहर ऐसा होता नहीं है। और बस ये चंद एक लाइनें, अगर आप में बहुत सी तो बातें आप कर चुके थे, मैं कुछ देख लेती हूँ, इसमें से कोई जरूरी है बात तो कर लेती हूँ कि आपने तो बता ही दिया ये बातों को। फारसी रागिब, फारसी शौरा से आप खासे मुतासिर थे, जिनमें आप, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, तो उस इंटरव्यू में से उन्होंने बताया हाफिज अनवरी, सादी, खयाम और दीगर फारसी शौरा उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर थे। और अपने उर्दू शौरा में मीर अनीस, अल्लामा इकबाल, जोश मलिक आबादी और गालिब से उन्होंने फैज हासिल किया। और उनकी पाकिस्तान बनने से कबल ही 2 कुतुब थी शाया हो चुकी थी। एक किताब 1946 में और एक किताब 1944 में, सागर सदरंग 1944 में आई थी, और फिर 1946 में अज़्म व इज़हार के मौजू पर आपकी किताब शाया हुई थी, जिसमें कौमी और सियासी मंजूमात थी। और सदरंग में 100 मुंतखब अशार शामिल हैं। जी बिल्कुल। और हाँ, ये बात मैं और बता दूं कि ना सिर्फ रुबाइयात के हवाले से, बल्कि सनत गैर मनकूत में सबसे ज्यादा काम सनत गैर मनकूत में सबसे ज्यादा काम जो है वो रागिब मुरादाबादी ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। सनत गैर मनकूत वो ऐसे नाम से शाये हुआ है वो जी बिल्कुल जी। सनत गैर मनकूत बहुत मुश्किल काम है। मैं आपके लिए तो नहीं, लेकिन आम लोगों के लिए कह रही हूँ कि ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना जिसमें कोई नुक्ता ना हो और उसमें कलाम कहना, तो उसमें उन्होंने इस कदर ज्यादा कलाम कहा है कि शायद किसी ने नहीं कहा इससे कब, और ये आपका एजाज हासिल है। और आपके असातिज़ा में वही आपने जिक्र किया मौलाना जफर अली खान और सैयद अली अख्तर मरहूम का, और बाकी आके उन्होंने जिक्र किया खादिम होशियारपुरी साहब से भी उन्होंने जो था इल्म अरूज के हवाले से रहनुमाई कुछ ली। और पाकिस्तानी अदीबों में जोश मली आबादी, रही समरोई और हादी मछली शायरी, उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती थी उनकी। और 1940 से उनका कलाम जो था वो शाया होना शुरू हो गया था। हफ्ते रोजा सरफराज लखनऊ में, और फिर रोजनामा जिम्मेदार में भी शाया हुआ। पहला मुशायरा उन्होंने दिल्ली में अटेंड किया, फिर ये सिलसिला उनका चल निकला। और बस मैं आगे जाती हूँ, 1-2 बस यही मैंने जुमले लिखे हुए थे। तो यहाँ एक और उनका क़िता आ गया, एक और क़िता है मैं पढ़ती हूँ। क्यों कोई रवायात के पीछे भागे, फरसूदा रवायात है कच्चे धागे, राक़िब को नई नस्ल से मायूस नहीं, जाएगी नई नस्ल तो हमसे आगे। क्या बात, क्या उन्होंने जो मैंने जैसे बताया कि उनकी पसंदीदा सिन्फ़ सुख़न उनकी रुबाई थी, और 600 से ज्यादा रुबाइयात उन्होंने अहादीस जो हैं 600 अहादीस उनको उन्होंने रुबाइयात में जो है उसका लुब-ए-लुबाब जो है क्या बात है, माशाअल्लाह, उसका तो हम तज़किरा भी नहीं कर सकते। और क्योंकि वो पास उनकी किताबों की लिस्ट है। अच्छा, शागिर्दों में भी सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि सिवा अकबर आबादी के बाद जो है वो शुमार रागिब साहब का ही होता है कि सबसे ज्यादा शागिर्द दुनिया भर में रागिब आबादी के रहे। हबीब जालिब का जो तखल्लुस था वो भी उन्होंने ही जालिब रखा था। पहले वो तखल्लुस किया करते थे, लेकिन रागिब आबादी ने उनका तखल्लुस जो था वो बाद में जालिब में बदला था। और आपने तकरीबन 93 बरस की उम्र पाई है आपने, और बहुत अच्छे नफीस इंसान थे। बाकी चीजें मैं सब कुछ भी नहीं बात कर रही हूँ। और मेरे चूंकि मेरे शहर से ही उनका ताल्लुक था, मेरी उनसे मुलाकात गो के बहुत अरसे बाद हुई, यानी मेरे इल्म में
یہ بہت بعد میں آیا کہ ان کے اتنے بہت سے شاگرد ہیں، اور میں نے پھر جب ان سے میرا رابطہ ہوا تو بہت اچھا میرا ان کا ساتھ رہا. اور میں یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ دیکھیں بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کو یا لوگوں کو لوگ آگے آنے نہیں دیتے. ہماری سخنوری کی دنیا میں یہ ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ایک تھا، جیو کا مشاعرہ تھا، مجھے مدعو کیا گیا تو میں نے وہ کلام اپنا جا کے راغب صاحب کو دکھایا. اب میں ان کی شاگرد، باقاعدہ شاگرد ان کی نہیں تھی، کبھی کبھار ان سے رہنمائی لیا کرتی تھی. تو میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا میرا یہ ہے، آپ دراصل سے دیکھ لیجیے. تو انہوں نے دیکھا میرا کلام. اس مشاعرے کی صدارت وہ خود کر رہے تھے، مجھے نہیں پتا تھا شام تک کی صدارت وہ کر رہے ہیں. مجھے تو جیو والوں نے بلایا تھا، میں اس میں شریک ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد جو وہاں کچھ لوگ موجود تھے شعراء، انہوں نے مجھ سے کہا جی اپنا کلام ذرا دکھائیے گا. میں نے کلام دکھایا تو مجھ سے کہنے لگے یہ تو بحر میں ہی نہیں ہے، وزن میں ہی نہیں ہے. تو میں نے فوراً ہی کہا، راغب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا میں نے تو راغب صاحب کو دکھایا ہے، راغب ہے کہ نہیں. بات مقصد یہاں کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہماری سخنوری کی دنیا میں. بہت شکریہ، بہت صدر صاحب کو. جی بالکل. محترم راغب برادربادی صاحب 18 جنوری 2011 کو کراچی میں انتقال کر گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ان کا نعتیہ کام یقینی طور پر ان کی مغفرت کا یقینی طور پر باعث ہوگا. اور اب میں آپ کے اور اپنے درمیان سے ہر چیز کو ہٹاتے ہوئے درخواست گزار ہوں آج کے صدر مشاعرہ محترم جناب سہیل ثاقب صاحب کا، بلکہ تعارف کرانے کے بجائے ان کے اشعار خود ان کا اپنا تعارف ہوں گے. میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آج کے خیالے سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اپنے اشعار سے بھی نوازیں، اور مجموعی طور پر کیسا رہا اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں. جی بہت بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو میں دائرہ ادب نیو یارک بالخصوص محسن بھائی آپ کو اور دستک ادبی فورم زیبی صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ جو کام آپ حضرات کر رہے ہیں اردو کی ترویج کے لیے، یہ واقعی یقیناً یہ قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بالکل یہ بہت محنت اور بہت وقت مانگتی ہیں یہ چیزیں. اس کے لیے وقت نکالنا اور پھر اس کو سیٹ اپ کرنا اور پھر شعراء کو ایک یکجا کرنا ایک جگہ پہ، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے. بہرحال آج کی محفل ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب رہی ہے. خوبصورت اشعار سننے کو یقیناً ملے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کافی احباب کو دیکھنے کا بھی موقع ملا اس بار، اور بڑی خوشی ہوئی ہے. ان سے ملاقات بھی ہو گئی. تنویر بھائی ہیں، پرویز بھائی ماشاءاللہ، انفیس صاحب صاحبزادے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. تو اور راغب بھائی جو تھے وہ کے بارے میں آپ نے اتنی اچھی معلومات فراہم کی ہیں. آپ نے بھی، محسن بھائی اور زیبی صاحبہ نے بھی. یقیناً کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ تھی، اور میری بھی خوش قسمتی کہ چند مشاعرے مجھے پڑھنے کو ملے راغب بھائی کے ساتھ. بہت ہی نفیس انسان تھے، بہت ہی سادہ مزاج، اور بہت کم گو تھے، بولتے بھی زیادہ. چلے جائیے، آپ بیٹھ جائیے. جاتا تھا میں ان کے گھر پہ بھی، بڑی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اپنے کی شاعری کی ابتدا میں تنویر بھائی ایک مطلع اور ایک شعر سے ابتدا کرتا ہوں. کروں گا کہ ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بولے، ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بولے، ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہارا بولے، شور بیگانگی چپ ہو تو دلاسا بولے. کے لیے تنکے کا سہارا بولے، شور بیگانگی چپ ہو تو دلاسا بولے. اب تو آئینہ بھی اکتاتا ہے ہم سے ثاقب، اب تو آئینہ بھی اکتاتا ہے ہم سے ثاقب. ارے کوئی تنہائی میں بولے بھی تو کتنا بولے. شکریہ. اب تو آئینہ بھی اکتاتا ہے ہم سے ثاقب، کوئی تنہائی میں بولے بھی تو کتنا بولے. کوئی تنہائی میں بولے بھی تو. غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں کہ بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم،
بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، یعنی چنوا ہی دیے جائیں گے دیوار میں۔ اچھا بولتا ہوا شعر ہے صاحب، کیا اچھا ہے۔ بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، گویا چنوا ہی دیے جائیں گے دیوار میں۔ ہم اور کوچائے درد سے خاموش گزر جاتے ہیں، کوچائے درد سے خاموش گزر جاتے ہیں، ارے عزت نفس کو رکھے ہوئے دستار، ارے واہ کیا نفس کو کوچائے درد سے خاموش گزر جاتے ہیں، سبحان اللہ، عزت نفس کو رکھے ہوئے دربار میں ہم۔ اور شعر دیکھیے گا کہ عشق کیا ہم نے ہی دنیا میں کیا ہے یارو، واہ، عشق کیا ہم نے ہی دنیا میں کیا ہے یارو، ہیں گھلوں میں کبھی رسوا تو کبھی خار میں ہم۔ عشق کیا ہم نے ہی دنیا میں کیا ہے یارو، ہے گھلوں میں کبھی رسوا تو کبھی خار میں ہم۔ پردیس کے حوالے سے شعر دیکھیے گا پرویز بھائی کہ ہم کو موسم کی کسی رت کی خبر ہی نہ ہوئی، ہم کو موسم کی کسی رت کی خبر ہی نہ ہوئی، ارے عمر بھر الجھے رہے درہم و دینار میں ہم۔ بہت اچھا ہم کو موسم موسم کی کسی رت کی خبر بھی نہ رہی، عمر بھر الجھے رہے درہم و دینار میں ہم، اپنی قیمت کا تعین بھی نہیں کر پائے، اپنی قیمت کا تعین بھی نہیں کر پائے، بس یوں ہی ٹھہرے رہے کوچے و بازار میں ہم۔ قیمت کا تعین بھی نہیں کر پائے، بس ٹھہرے رہے بازار میں ہم۔ دیکھیے گا دن بھائی کہ جو بھی لکھا ہے اسے دل سے نبھایا بھی ہے، جو بھی لکھا ہے اسے دل سے نبھایا بھی ہے، مصلحت رکھتے نہیں ہیں کبھی معیار میں ہم۔ نہیں ہے کبھی معیار میں ہم، اسے دل سے نبھایا بھی ہے، مصلحت رکھتے نہیں ہیں کبھی معیار میں ہم۔ وقت آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ زندگی روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، زندگی روز میسر نہیں ہوتی، روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، اتنے پاگل نہیں مر جائیں تیرے پیار میں ہم۔ روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، روز میسر نہیں ہوتی ثاقب، پاگل نہیں مر جائیں تیرے پیار میں ہم۔ بابا زنجیر کھڑے ہیں تیرے دربار میں ہم، بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ آپ دل کھول کر سہیل بھائی سنائیے، ہم لوگ سب آپ کو سننے کے لیے جمع ہیں، آپ صدر مشاعرے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور کلام پیش، آپ کا دن نکلا یا رات ہو رہی ہے، کچھ اور تو ہوتا کیجیے جی کچھ اور جی بالکل پیش کرتا ہوں۔ مطلب دیکھیے گا کہ تو نہیں میری طلبگار تو اب میں بھی نہیں، میری طلبگار تو اب میں بھی نہیں، تو نہیں میری طلبگار تو اب میں بھی نہیں، زندگی اتنا روادار تو اب میں بھی نہیں۔ اچھا مسئلہ کا ہے، اچھا ہے، تو نہیں میری طلبگار تو اب میں بھی نہیں، زندگی اتنا روادار تو اب میں بھی نہیں، تم گریزاں ہو جو
اقرار وفا کرنے سے. واہ یہ دیکھیے نا کہ تم گریزاں ہو جو اقرار وفا کرنے سے، کرنے والا کوئی اظہار تو اب میں بھی نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تم گریزاں ہو جو اقرار وفا کرنے سے، کرنے والا کوئی اظہار تو اب میں بھی نہیں. دیکھیے نا کہ اب ملاقات اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ ملاقات تو کیسے ہوگی؟ اگر ہوگی تو کیسے ہوگی؟ آپ مصروف ہیں، بیکار تو اب میں بھی نہیں. جب ملاقات اگر ہوگی تو تو کیسے ہوگی؟ آپ بس بیکار تو اب میں بھی نہیں، اور تیری ہر بات کو ناسے میں سمجھ لوں کیسے. تیری ہر بات کو ناسے میں سمجھ لوں کیسے، عشق میں اتنا سمجھدار تو اب میں بھی نہیں. ہر بات کو ناسے میں سمجھ لوں کیسے، عشق میں اتنا سمجھدار تو اب میں بھی نہیں. شعر دیکھیے گا، شعر کے حوالے سے میرا تعلق بھی کراچی سے ہی ہے کہ عشق میں اتنا سمجھدار تو اب میں بھی نہیں، کس سے شکوہ کروں کہ سوئے ہیں میرے شہر کے لوگ. کس سے شکوہ کروں سوئے ہیں میرے شہر کے لوگ، ارے دکھ ہے اس بات کا بیدار تو اب میں بھی نہیں. کیا بات سہیل بھائی، جواب نہیں سہیل بھائی. کس سے شکوہ کروں سوئے ہیں میرے شہر کے لوگ، دکھ ہے اس بات کا بیدار تو اب میں بھی نہیں. کیا کہنے رہے ہو؟ وقت کے ساتھ ضرورت بھی بدل جاتی ہے. ضرورت بھی بدل جاتی ہے. وقت کے ساتھ ضرورت بدل جاتی ہے، کھانچ کے گھر کا خریدار تو اب میں بھی نہیں. خریدار تو اب میں بھی نہیں. کھانچ کے گھر کا وقت کے ساتھ ضرورت بھی بدل جاتی ہے، کھانچ کے گھر کا خریدار تو اب میں بھی نہیں. اور پیش و پس کیا ہے جو کہنا ہے وہ کہہ دو ثاقب. پیش و پس کیا ہے جو کہنا ہے وہ کہہ دو ثاقب، سننے والا پس دیوار تو اب میں بھی نہیں. سننے والا پس دیوار تو اب میں بھی نہیں. پیش و پس کیا ہے جو کہنا ہے وہ کہہ دو ثاقب، سننے والا پس دیوار تو اب میں بھی نہیں. تو نہیں میری طلبگار تو اب میں بھی نہیں، زندگی اتنا روادار تو اب میں بھی نہیں. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، اور ایک دفعہ پھر محسن بھائی آپ کو، زیب صاحبہ کو بہت بہت شکریہ کہ اس عزت سے نوازا. میں تمام حاضرین محفل سے بہت بہت شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے. آپ سب نے اس پروگرام میں شریک ہو کر ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ لوگ شریک ہوئے اور آج کے پروگرام کو کامیاب کیا. 2 افراد شریک نہیں ہو سکے مشاعرے میں، ایک راجہ حارث دھنیال اور دوسری پوئٹس شاعرہ نرگس. ان دونوں کے لیے ہم سب ان کی نانی کے انتقال پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور اس پروگرام کا اختتام میں دعا پر کروں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم تمام گروپ کے افراد، تمام شاعر، آپ دونوں حضرات سے، محترمہ راجہ حارث دھنیال صاحب اور محترمہ نرگس صاحبہ، آپ لوگوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے غم میں برابر شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. میری طرف سے تمام لوگوں کو اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر پروگرام میں ملاقات ہوگی. آپ کا ایک بار پھر بہت شکر گزار. السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور زیبی صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم.